لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق. حضرت شیخ غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ شروع میں مجھے سوتے جاگتے کرنے والے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے تھے، اور مجھ پر کلام کرنے کا غلبہ اتنی شدت سے ہوتا کہ میں بے اختیار ہو جاتا اور خاموشی کا یارہ باقی نہ رہتا. صرف 2-3 آدمی حاضر مجلس ہو کر میری بات سنتے. اس کے بعد میرے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم و اجتماع ہو جاتا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہتی. چنانچہ میں شہر کی عیدگاہ میں چلا گیا اور واز کہنے لگا. وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو ممبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار و پیادہ آتی اور مجلس کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واز سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی. منقول ہے کہ آپ کی مجلس واز میں 400 اشخاص قلم دوات لے کر بیٹھتے اور جو کچھ سنتے اس کو لکھتے رہتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع زمانے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے واز کہنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور میرے منہ میں انہوں نے اپنا لعاب دہن ڈالا. بس میرے لیے ابواب سخن کھل گئے. مشائخ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب واز کے لیے ممبر پر بیٹھ کر الحمدللہ کہتے تو روح زمین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہو جاتا. اسی وجہ سے آپ یہ کلمہ مکرر کہتے اور اس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے. بس اولیاء اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہو جاتا. جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے. آپ کے ایک ہمسر شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھا، لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا بلکہ زمانہ معتاد سے دیر کی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس تاخیر کا سبب کیا ہے. پھر ان میں سے چند جن حاضر ہوئے. میں نے تاخیر کا سبب دریافت کیا. کہنے لگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے، ہم سب وہاں حاضر تھے. اس کے بعد اگر آپ ہمیں بلائیں تو ایسا وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شیخ واز فرما رہے ہوں، کیونکہ لا محالہ تاخیر ہوگی. میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس واز میں حاضر ہوتے ہو؟ کہنے لگے آدمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے. ہم میں کے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے.